السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 448 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ السر تطفئ غضب الرب. رواہ الطبرانی. یہ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبی حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھپا کر صدقہ کرنا اللہ تعالی کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. کل اسی سے ملتی جلتی ایک بات آئی تھی کہ شیطان کس طریقے سے نیکی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، کیا اس کے اسٹیپس ہوتے ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا درس نمبر 447 میں. آج جو بات کہی جا رہی ہے، دیکھو، ایک ہوتا ہے چھپا کر نیکی کرنا اور ایک ہوتا ہے نیکی کو چھپائے رکھنا. چھپ کر نیکی کرنا آسان ہے، لیکن نیکی کر لینے کے بعد اس کو اپنے ہی اندر رکھنا، کسی سے نہ بتانا، یہ مشکل ترین کام ہے. میں آپ کو کئی مرتبہ بتایا ہوں، صبح فون آتے ہیں مجھے، اٹھا لیتا ہوں میں 4 سوا 4 پہ، تو کہتے ہیں مولانا صاحب میں تہجد میں اٹھا تھا اور ایک مسئلہ بہت پیچیدہ ہو گیا، اس لیے میں نے آپ کو فون کیا، معذرت چاہتا ہوں. اچھا، مجھے یہ بتانے کی کیا ضرورت میں تہجد میں اٹھا تھا؟ بھئی آپ مسئلہ پوچھ لیں، جو پوچھنا ہے آپ کو پوچھ لیں، لیکن پوچھنے کے بجائے آپ یہ کہہ رہے ہیں میں تہجد میں اٹھا تھا اور پھر یہ پرابلم آئی. یہ شیطانی چال ہوتی ہے، چھپانا بہت مسئلہ ہوتا ہے. یہاں پہ جو حدیث بات کہی گئی ہے، خاص کر انفاق، پیسہ خرچ کو، ویسے تو تمام نیکیاں ہی آدمی کو شیطان جو ہے وہ ریاکاری کراتا ہے، لیکن پیسہ خرچ کرنے کی جہاں تک بات ہے تو اس کو بہت احتیاط سے آدمی کو خرچ کرنا چاہیے. ایک دوسری حدیث میں آتا ہے اس طریقے سے خرچ کرے کہ داہنا ہاتھ اگر کسی کو دے تو اپنے بائیں ہاتھ کو بھی اطلاع نہیں ہو. سب سے پہلے ہم بیوی کو بتاتے ہیں، اور بیوی کو بتانے کا مطلب آپ نے سب کو بتا دیا. شہر میں پھر مزید بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ نے ان کو بتا دیا، آپ نے اب سب کو بتا دیا ہے. اور وہ سب کو بتاتے وقت بتائیں گی کہ میں آپ کو بتا رہے ہوں لیکن کسی سے نہیں بتانا، اور ایسے ہی سبھی لوگ بولتے ہوئے وہ سب کو بتا دیں گے. تو ایک بات. دوسری چیز، پالیسی کیا ہے اسلام کی؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے ہاں، مطلب کہ جیسے کوئی مسجد بن رہی ہے تو کہا جاتا ہے بھائی لکھائیے، ایک شکل وہ بھی ہوتی نا، وہ بھی اسلامی طریقہ ہے. اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ ہمارے اعلان کرنے سے لوگوں کے اندر ہمت بڑھے گی اور لوگ اس مسئلے کو اٹھائیں گے اور لوگ تعاون کریں گے، یہ بھی ایک طریقہ ہے. لیکن یہ بہت مجبوری درجے کا طریقہ ہے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں اور عام محفلوں میں فلاں صاحب نے اسپانسرشپ کی ہے، اتنا روپے دیا ہے، مشاعرے میں دیا ہے، یہ سارا کا سارا ایک پیسے کا بھی ثواب نہیں ملتا ہے. افسوس یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نیکی بھی کرے اور نیکی کرنے کے بعد بھی وہ نیکی اس کی کاؤنٹڈ نہ ہو، یہ زیادہ افسوس ہے. اس سے بہتر وہ رہا جو اپنا پیسہ محفوظ رکھا، وقت ضرورت پر کام آئے گا. یہ تو بیچارہ جو ہے نا، گویا کہ آگ میں ڈال دیا، جل کے خاک ہو گیا، کسی کے کام نہیں آیا. تو مجبوری درجے میں یہ جائز ہے کہ آدمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا ہے کہ جب حالات بہت خراب ہوئے تو اعلان کیا گیا اور لوگوں نے لا کر کے جو ہے وہ چندہ دیا، ایسا بھی ہوا ہے. لیکن زیادہ تر ایسا ہوا ہے کہ انفاق کرنے والا کسی کو نہیں بتاتا
کہ ہم نے انفاق کتنا کیا ہے، کب کیا ہے، کس لیے کیا ہے. تو ایک مسئلہ یہ ہے. دوسری شکل جیسے بیوی کو بتانے کی بات کہی، والدین کو بتانے کی، اگر ان کی طرف سے زکوٰۃ ادا کی گئی ہے، مطلب جیسے بیوی کی زکوٰۃ آپ ادا کر رہے ہیں تو لازم ہے کہ آپ ان کو کیا کریں، بتائیں کہ تمہاری زکوٰۃ ادا ہوئی ہے. صدقہ فطر ان کی طرف سے دیا جا رہا ہے تو ان کو بتائیں کہ یہ آپ کا صدقہ فطر ہے. صدقہ جاریہ کیا گیا ہے والدین کی طرف سے تو والدین خوش ہوں گے، لہذا ان کو بتایا جائے کہ ابا میں نے آپ کی طرف سے مسجد میں آج 5,000 روپے دیے ہیں. اگر ایسی بات ہے تو والدین یا بیوی کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں پہ جو بات کہی گئی ہے کہ رب، یہ بھی ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اگر آپ چھپ کر صدقہ کرتے ہیں تو رب خوش ہوتا ہے. یہ جملہ بولنے کے بجائے یہ جملہ کہا گیا ہے کہ چھپ کر کے صدقہ کرنے سے رب کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. دونوں میں سمجھ رہے ہیں، پازیٹو بات نہیں کی گئی. پازیٹو بات تو یہ تھی کہ اگر آپ چھپ کر صدقہ کریں گے تو اللہ کیا ہوگا، خوش ہوگا. یہ پازیٹو بات تھی، مثبت بات تھی. یہ کرنے کے بجائے منفی انداز میں، نیگیٹو انداز میں بات کی جا رہی ہے کہ اگر ہم صدقہ چھپ کر کریں گے تو رب کا غصہ کیا ہے، وہ ٹھنڈا ہو جائے گا. تو اس کے پیچھے بھی راز ہے. حبیب مصطفیٰ کی بات میں بھی جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چند بڑی خصوصیت عنایت فرمائی ہیں. اس میں سے کہ میں تھوڑا بولوں گا زیادہ سمجھا جائے گا. اس میں سے جواب الکلم کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو جواب الکلم عطا کیا ہے. تھوڑی بات کریں گے بہت زیادہ لوگوں کو سمجھ میں آئے گی. تو اسی میں سے یہ بھی ایک بات ہے کہ مثبت انداز میں کہنے کے بجائے اس کو منفی انداز میں بات کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم چھپ کر کے انفاق کریں گے تو رب ذوالجلال کا غصہ ٹھنڈا ہوگا. جس بندے نے کیا ہے یہ اسی کے بارے میں ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیں. ہم نے چھپ کر کیا ہے تو ہم سے جو رب ناراض ہے وہ ناراضگی ختم ہوگی. ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. اس میں سے ایک وجہ واللہ عالم، یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بندے کو ستانے کی بنیاد پر ناراض ہے. آپ کو معلوم ہے، آپ نماز کوئی بندہ چھوڑتا ہے وہ بھی گناہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑا گناہ ہوتا ہے اللہ کے. گناہ اگر نہیں ہوتا تو تکلیف ہوتی ہے اللہ کو کہ جب اس کے بندے کو ستایا جاتا ہے. گناہ کے لحاظ سے نماز بہت بڑا گناہ ہے، لیکن رب کی خوشنودی اور رب کی ناراضگی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جب بندے کو تکلیف ہوتی ہے تو رب ذوالجلال کو بہت زیادہ اس پر غصہ آتا ہے. تو جس بندے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے چھپانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خوش ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس بندے نے بندوں کو ستایا ہے جس کی وجہ سے رب ناراض ہے. جیسے آفس میں ہوتا ہے، باس ہوتا ہے، ایک آدمی کی باس سے نہیں بنتی رہتی، بہت سی غلطیاں باس وہ کرتا رہتا ہے. کوئی ایک ایسا کام کر دیتا ہے آفس میں یا اپنی زندگی میں کہ باس بہت خوش ہو جاتا ہے. وہ جو اس کا سارا غصہ تھا وہ غصہ کیا ہو گیا، وہ کسی ایک عمل سے کیا ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا. تو رب کا غصہ اگر ہمارے خلاف ہے تو اس کا ٹھنڈا کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ صدقہ کرے، آدمی انفاق کرے اور کسی کو نہ بتائے. ایک بات یہ جو چھپ کر کرنے کی بات ہے، ایک شکل تو یہ ہے، آپ دیکھیں کہ مقررین وغیرہ جب تقریر کرنے جاتے ہیں تو عموماً پیسہ لوگ دیتے بھی ہیں اور نہیں دیتے تو مانگتے بھی ہیں. پہلے تو بعض لوگ تو ایسے ہیں، اس میں 3 کیٹیگری ہے. ایک کیٹیگری ہے کہ پہلے سے فکس کر لیتے ہیں. جو ہمارے بریلوی علماء ہیں ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں پہلے آپ پہ فون کر دیجئے تب میں آؤں گا، نہیں تو نہیں آؤں گا. اور اگر اسی درمیان میں دوسرا پروگرام مل گیا جو اس سے ہائی والا ہے تو یہ پیسہ ان کو واپس کر دیتے، کبھی واپس بھی نہیں کرتے، دوسرے والے سے لے لیتے، اس کے جاتے ہی نہیں. بہت بڑی خیانت کی بات ہے. نمبر 1 ایک طبقہ تقریر کا یہ ہے، یہ اس کا ذکر کیوں کر رہا ہوں. دوسرا طبقہ یہ ہے جو مانگتا نہیں ہے لیکن اندر سے یہ امید رہتی ہے کہ یہ بندہ دے گا تبھی اس کے ہو گیا ہے. اگر وہ ایک مرتبہ نہیں دے تو دوبارہ اس کے ہاں پروگرام نہیں کریں گے. یہ اس بات کی علامت ہے انہوں نے مانگا. یہ بولے یا نہ بولے
یہ نہ بولنا بھی بولنے کی طرح ہی ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جو کچھ نہیں لیتا، تقریر کرتا ہے، اللہ للہ فی اللہ کرتا ہے۔ اب کرتے کیا ہے وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں منتظمین، آپ کو ہدیہ دینا ہے، اس عالم کو سب کے سامنے چھپا کر کے لفافہ پکڑائیں گے۔ سب کو معلوم ہے لفافہ ہی پکڑایا جا رہا ہے، تو چھپا کیا بھائی؟ جب آپ سب کے سامنے جیب سے نکال رہے ہیں اور چھپ کر کے اس کو دے رہے ہیں، اور مولانا صاحب چھپ کر صدری میں رکھ رہے ہیں، تو اس میں چھپا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں چھپا ہے۔ یہ تو بیوقوف بنانے والی بات ہے۔ دونوں ایک دوسرے، مولانا بھی اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں جو چھپا کر کے رکھ رہے ہیں، اور وہ بھی اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے جو چھپ کر کے سمجھ رہا میں دے رہا ہوں۔ اگر آپ کو دینا ہی ہے کسی عالم کو، اکیلے میں کہیں جب کھانا کھا رہا ہو کسی وقت دے دیں، لیکن وہ سب کے سامنے جب ایک دم آخری وقت میں نکلنے لگیں گے تو گاڑی کا دروازہ کھولیں گے تو ایسے اٹھا کر کے دیں گے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو سامنے پبلک رہتی ہے، 2-4-10 لوگ وہاں رہتے ہیں، تو ان کو یہ میں معلوم نہیں کتنا دیا ہے، وہ اور تشویش کی بات پیدا کر دیتے ہیں۔ لہذا اگر دینا بھی ہے، دیکھیں میں اس پر نہیں بات کر رہا ہوں کہ دینا جائز ہے ناجائز، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس سے ہم سے بحث نہیں ہے، لیکن کم سے کم عالم کی بے عزتی آپ نہیں کریں۔ دینا ہی ہے تو ایسا دیں کہ کسی کو معلوم نہیں ہو، سب کے سامنے دینا، چھپا اور سمجھنا کہ ہم چھپا کے دے رہے ہیں۔ جیسے مسجد میں جب وہ جمعہ کے دن چندہ کرنے آتے ہیں تو وہ جو بھی پکڑاتے ہیں ڈبہ، اس کا بھی صحیح طریقہ کیا ہے کہ ڈبہ رکھ دیا جائے دروازے پر، اور آدمی جب گزرے تو وہ اپنا جو اس کو دینا ہے وہ دے دے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اب اس میں بے عزتی کیا ہو رہی ہے؟ مثلا یہ بندہ کے سامنے ڈبہ آیا اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں یا اس کو نہیں دینا ہے، یہ اس نے اٹھا کر کے ڈبہ کیا کر دیا، آگے پاس کر دیا۔ بازو والے نے نہ چاہتے ہوئے بھی نوٹ کیا کہ یہ پیسہ نہیں دیا، تو یہ آپ نے اس کی بے عزتی کرائی۔ یہ بے عزتی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ دروازہ، یقینی بات ہے کہ ہماری مسجدیں، ہمارے مدارس ایسے ہی چلتے ہیں، لیکن آپ ڈبہ دروازے پر رکھتے، جس کا دل چاہے جاتے ہوئے اپنا جو ڈالنا ہے ڈال کے چلا جائے۔ لیکن ہم یہ سب ہماری تربیت نہ ہونے کے نتائج ہیں۔ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے اسلامی طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے بات ہونی چاہیے۔ ہر چیز میں اگر آپ A to Z اٹھا کر کے دیکھیں گے تو 90% ہمارے سارے کام الٹے ہوتے ہیں، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو رب کی ناراضگی کی وجہ ہے کہ بندے کی بے عزتی ہوئی، یہ بھی آپ نے بے عزتی کرائی۔ یہ جو ہوا معاملہ، یہ بھی بے عزتی کرانے والی بات ہوئی، سمجھے نہیں؟ اسی طریقے سے چندہ ہم مانگتے ہیں۔ ایک آدمی نے پچھلی سال 5,000 روپے دیے تھے، اس بار اس کی طاقت نہیں ہے، اس نے 2,000 دیے، تو ہم کو 2,000 خاموشی سے لے لینا چاہیے۔ نہیں، آپ نے پچھلی سال 5,000 روپے دیا تھا اور اس کو بڑھائیے، اس کی بے عزتی نہیں کریں۔ بندے کی تمہارے منہ پر کہنے کی وجہ سے تم کو بڑا جان کر کے کہ مولانا صاحب دوسری جگہ بھی ذکر کریں گے، اس وجہ سے وہ پیسہ دے رہا ہے، بیچارہ پیسہ بھی دے رہا ہے اور اس کو کیونکہ خلوص سے دے ہی نہیں رہا ہے، وہ تو تمہارے پریشر میں آ کر کے دے رہا ہے نا، تو اس کے پیسہ بھی نکل گیا بیچارے کا اور اس کو ثواب بھی نہیں ملا۔ لہذا ری کر کے پیسہ وہ کرتے کیوں ہیں، وہ آپ کی اس کو وجہ بتاتے ہیں۔ 90% جو آپ کے پاس چندہ کرنے والے آئے ہیں، سب کا کمیشن فکس ہے کہ جتنا آپ سے چندہ کریں گے اس کا 50%۔ بعد ایسے بھی یو پی اور بہار کے مدرسے ہیں جہاں پر 60% ان کو جائے گا جن کے ہاتھ پہ آپ نے چندہ دیا ہے، اور 40% کس کو جائے گا، اس مدرسے اور مسجد کو جائے گا سب۔ اور اس کو جانچنے کا آسان سا طریقہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ وہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں، اگر آپ اس مدرسے کے بارے میں معلومات کریں گے تو انہیں کچھ نہیں پتا ہوگا، کیونکہ وہ فار ٹائم بینگ ہائر کیے گئے ہیں، مہینہ بھر کے لیے، 2 مہینے کے لیے۔ وہ اس مدرسے کے ملازم نہیں ہیں، اس مدرسے کے سفیر نہیں ہیں۔ وہ جو سفیر ہوتا ہے نا، وہ تنخواہ والا ہوتا ہے، آپ 10 روپیہ دیں، 50 روپیہ دیں، کچھ بھی نہیں دے تو بھی اس کی تنخواہ بنے گی، وہی صحیح طریقہ ہے۔ یہ جو ہائر کیے گئے ہیں وقتی طور پر، ان کو کچھ آپ ان سے پوچھ لیں بخاری تمہارے یہاں کون پڑھاتا ہے،
तुम्हारे वो जो फला साहब उस्ताद हैं वो क्या करते हैं, उन्हें कुछ नहीं मालूम बेचारे को, क्योंकि वो क्या है, वो वक्ती तौर पर है। ये सब टोटल 90% इसमें सबके, इसीलिए इतना पैसा निकलने के बावजूद भी मुसलमानों का कोई मसला हल नहीं हो रहा है, क्योंकि गलत तरीके से पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है। बहरहाल तो एक शक्ल ये है कि ये अल्लाह की जो नाराजगी खत्म होने की वजह है कि आपने बंदे की बेइज्जती नहीं की, इज्जत के साथ उसकी मदद किया, इसलिए रब्बुल जलाल बहुत खुश होता है। दूसरी चीज ये है कि जब आदमी किसी की इज्जत करता है, या आपने इज्जत किया ना उसकी, उस बंदे की, कि तीन मौके पर हम पैसे का, इन्फाक का इजहार करते हैं। मिसाल के तौर पर कभी जिंदगी में नहीं किया, हमसे उससे लड़ाई हो गई, जब लड़ाई हुई ना तब मैंने कहा कि तुम्हें मालूम है तुम आज इतने बातें कर रहे हो, हैं? हमारे ही पैसों पर तुम पले हो, ये जो आपने जो कुछ भी किया था सब बर्बाद कर दिया, सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा अभी। तो आखिरी वक्त होता है कि अगर वो बड़ा छुपाए ले जाता है, अगर खुदा ना खास्ता उससे लड़ाई हो गई तो ऐसे मौके पर वो सारी धज्जियां उधार देता है और अपनी सारी नेकियों को सबके सामने और उसके सामने स्पेशली गिनाना शुरू कर देता है। ये शैतान का आखिरी हरबा होता है। पहले बहुत दिन तक वो आपके ऊपर मेहनत करता रहा, नहीं कामयाब हुआ, अब लड़ाई में क्या हो गया, उस वक्त हम समझते हैं हमारा हक है कि हम ये जताएं कि मैंने तुम पर एहसान किया है। लिहाजा इस तरीके से क्या होता है, बर्बाद होता है। तो रब्बुल जलाल क्योंकि बंदे की मदद हुई है, बंदे की इज्जत हुई है, और तीसरी चीज शैतान को पिछाड़ा गया है, जिसने आदमी ने अपने आप से भी छुपा रखा है, अपने घर वालों से भी छुपा रखा है। इसने तीन काम किए। शैतान के बारे में कुरान की आयत है ना कि इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन, कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, फत्तखिजूहु अदुव्वा, उसको दुश्मन बनाए रखना, शैतान को दुश्मन बनाए रखना आखिरी वक्त तक। ऐसा नहीं हो कि आखिरी वक्त में आकर के आप लड़ाई हो जाए या कोई बात हो जाए, तुम्हारे किसी एहसान का बदला उसने नहीं दिया, या ये कि एहसान फरामोशी कर दी और आपने उगल दिया सब कुछ। अल्लाह ताला कह रहा है कि नहीं, शैतान को हर हाल में दुश्मन बनाए रखो। तो ये तीन चीजें इसमें है कि बंदे की इज्जत की गई, दूसरी वजह यह है कि बंदे की मदद हुई, और तीसरी वजह है कि शैतान को पिछाड़ा गया है। इसकी बुनियाद पर यह हदीस का मतलब हुआ कि अगर आदमी नेकी इस तरीके से करता है तो रब का गुस्सा, क्योंकि हम दिन भर गुनाह ज्यादा करते हैं, नेकियां कम करते हैं। अगर हम तज्जिया करेंगे, अपनी अकाउंटेबिलिटी करेंगे, मुहासबा करेंगे, तो हमको खुद मालूम होगा कि हमने नेकियां कम की हैं, गुनाह ज्यादा किए हैं। वो गुनाह ज्यादा करने से किस गुनाह पर अल्लाह ताला नाराज हुआ है हमसे पता नहीं है, लेकिन अगर ये काम किया जाता है तो अल्लाह ताला सब भूल करके सब कुछ खत्म कर देता है, और वो सदका जो है वो क्या करता है, छुप कर सदका जो किया गया है और जो छुपा करके किया गया है और छुपाए रखा गया है, वो सदका अल्लाह ताला की नाराजगी को ठंडा कर देता है। वाक़िअतावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।